أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الباري الصمد الذي بمشيته أراد وقصد وبحكمته خلق وأوجد وإلى معرفته هدى الناس وأرشد. والصلاة والسلام على أول العدد السيد الأوحد الرسول المعتمد والجوهر الممرد والدر المنزد والنور المجسد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الذين فاز من اعترف بولايتهم واعتقد وخاب من أنكرها وجحد. أما بعد فقد قال الماجد الأمجد في كتابه المسدد وقوله الممجد. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه وزاده بسطة في العلم والجسم. صلوات. سورہ مبارک بقرہ میں طالوت کی حکمرانی کے سلسلے میں ارشاد ہے مالک دو جہاں کا کہ اس وقت کو یاد کرو جب قوم کے سامنے اس کے نبی نے اعلان کیا کہ اللہ نے طالوت کو تم پر حاکم قرار دیا. تو قوم کے لوگوں نے دریافت کیا کہ طالوت کیوں کر ہمارے حاکم ہو سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس مال کی کوئی گنجائش نہیں، مال کی وسعت نہیں. نبی نے انہیں جواب دیا کہ طالوت اس بنا پر تمہارے حاکم ہیں کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے انہیں منتخب کیا، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، انہیں علم بھی عطا کیا اور شجاعت بھی عطا کی. علم انسانی زندگی کا وہ جوہر ہے کہ جب مالک دو جہاں نے آدم کو پیدا کیا اور زمین پر بھیجنے کا ارادہ کیا، قرآن نے اس منظر کو ان لفظوں میں پیش کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نمائندہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، ہمیں زمین میں نمائندہ بنایا جائے. قدرت کی جانب سے ارشاد ہوا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کے بعد مالک دو جہاں نے آدم کے سر پر علم کا تاج رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. مالک دو جہاں نے آدم کو تمام اسماء کا علم عطا کیا. اور جب آدم علم کے نمائندے قرار پائے تو پھر کائنات میں یہ منظر بھی نظر آیا کہ فرشتے اپنی تسبیح و تقدیس کے باوجود سجدہ گزار نظر آ رہے تھے اور آدم اپنے علم کی بنا پر مسجود ملک قرار پا رہے. یہ علم کی برتری کا پہلے دن سے اعلان کیا جا رہا تھا اور دنیا کے انسانوں کو یہ درس دیا جا رہا تھا کہ اگر نگاہ قدرت میں مال کی اہمیت ہوتی تو زمین کے سارے خزانے آدم کے سپرد کیے جا سکتے تھے. اگر مالک دو جہاں کی نگاہ میں بادشاہت کے قدر و قیمت ہوتی تو آدم کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا تو ان کی بادشاہت کا اعلان کیا جا سکتا تھا. اگر نگاہ قدرت میں اقتدار اور اختیار کی اہمیت ہوتی تو جب زمین پر اپنے نمائندے کو بھیج رہا تھا تو اس کے لیے اقتدار اعلیٰ کا اعلان کیا جا سکتا تھا. مگر مالک دو جہاں نے یہ بات اس کتاب مقدس میں واضح کر دی کہ نہ دنیا کی سلطنت باقی رہنے والی ہے، نہ جاہ و حشم باقی رہنے والا ہے، نہ اقتدار و اختیار باقی رہنے والا ہے. جو کمال اور جو جوہر باقی رہنے والا ہے وہ علم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک مالک دو جہاں نے اپنے تمام نمائندوں کو علم کا وارث بنا کر زمین پر بھیجا. دنیا کی سلطنتیں، بادشاہتیں ان وارثان علم کی مسلسل مخالفت کرتی رہیں، مگر ان کی مخالفتوں کے باوجود علم کا چراغ کل بھی روشن تھا، آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہنے والا ہے. یہ علم جو وقار آدمیت ہے، یہ علم جو معراج بشریت ہے، یہ علم جو انسان کی زندگی کو بھی روشن کرتا ہے، اس کے بندگی کو بھی روشن کرتا ہے، راہ حیات کو بھی واضح کرتا ہے، اور جس کے بارے میں ختمیہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ علم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء. علم ایک نور ہے جسے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، اور خود مالک دو جہاں بھی نور ہے اس کائنات کا. سورہ مبارک نور میں ارشاد ہوتا ہے اللہ نور السماوات والارض. اس کائنات کا نور ذات واجب ہے، اور جب اس نے زمین پر اپنی نمائندگی کے لیے مخصوص ہستیوں کو بھیجا تو پھر ختمیہ مرتبت کا ارشاد دنیا کے سامنے آیا کہ اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور تھا.